گوگی بٹ کی گرفتاری پر کیا کہیں گی آپ؟ ان کی بھی گرفتاری ہوئی ہے؟ جی گوگی بٹ کو تو گرفتار کیا انہوں نے شک و شبہت میں. اب پتہ نہیں اس میں ان کا ہاتھ تھا کہ نہیں تھا. ایگری نہیں میں کرتی ہوں کہ ایک دم سے پکڑ لیا دکڑ لیا. تو اگر ان کو اتنا ہی اس سے ڈر تھا تو اس کو پہلے ہی بند کر لیتے اندر کہ ہم جو تیفی بٹ کو لا رہے ہیں اور گوگی بٹ کو ہم اندر پہلے ہی کر لیں. دیکھیں ایک دم سے جو ہے نا وہ ان ایکشن ہو جانا. اور یہ گہرائی کی باتیں ہیں. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد پتہ لگا کتنا بڑا یہ بندہ تھا تیفی بٹ, کتنا بڑا. آج خالی مردہ خانہ میں پڑا ہے, کوئی ایک بندہ بھی اس کے پاس نہیں ہے. یہاں پہ میں دیکھنے والوں کو کہوں گی تھوڑا سبق لے لیں یار, ہم کس طرف چل پڑے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ کسی کا گلاس پانی کا اٹھا کے پی لیں گے نا, وہ دشمنی ڈال کے بیٹھ جائے گا. آزو بازو آئیں بائیں شائیں دشمنیاں ڈل جائیں گی. یہ بہت اچھا ہوا 70% جو ہے وہ جرائم کنٹرول ہوئے ہیں, 30% ان لوگوں کو دیکھ کے آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر روبی, ہمارے ساتھ رضا نور بھی موجود ہیں, ماہر قانون. رضا, میں آپ کی جانب بڑھوں گی اور آپ سے مخاطب ہوں گی. ڈاکٹر روبی نے بڑے مثبت انداز میں ہمارے معاشرے کی کڑوی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا اور انہوں نے بتایا کس طرح سے تیفی بٹ کا نام بڑے سارے کیسز میں ملوث تھا. تیفی بٹ کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ ایک لمبا عرصہ ہم ان کا بڑے سارے جرائم میں, بڑے سارے کیسز میں نام ملوث دیکھ رہے تھے, اس کے باوجود انہیں ریلیف مل رہا تھا. کون ہے ذمہ دار انہیں ریلیف ملنے پر؟ کون ہے ذمہ دار ان کی اس رسی کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینے پر, اتنی ڈھیل دینے پر؟ کیا کہتی ہیں رضا نور, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ رضا, آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ رضا, آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی بالکل میں سن پا رہی ہوں. نور, اس پہ میں ایک بہت صاف بات کہوں گی کہ جہاں سے حکمران خود چور ڈکیت ہو, ظالم ہو, تو ادھر آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ ادھر ہر گلی میں محلے میں ایک گنڈا ضرور پیدا ہوگا. آپ سے میرا سوال ہے نور, آپ بھی ایک لڑکی ہیں, یہاں پہ میں بھی ایک لڑکی ہوں, یا جو آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں. کیا وہ کیوں نہیں گنڈے بنے, وہ کیوں نہیں چور ڈکیٹ بنے؟ تو ایسے کون سے سرکمسٹانسز ہیں جس کی وجہ سے ایک فنکشنل اسٹیٹ میں لوگوں کو مجبور ہوتے ہیں کہ وہ گنڈے بدماش بنے اور ان حرکتوں پہ آئے؟ تو ریاست کا کام محبت سے, اسٹریٹجیکلی اور سوشولوجیکلی, سائیکولوجیکلی ایسے لاز بنانا ہے, ایسے میکینزمز بنانا ہے جہاں پہ آپ کرائم کو کرب کر سکو, کنٹرول نہیں کر سکو, کرائم کو سرے سے ختم کر سکو. نہ کہ پہلے کچھ ایسا سسٹم بناؤ جہاں پہ پہلے لوٹ مار کا بازار گرم کرو تاکہ ہر بندہ مجبور ہو جائے گنڈا گردی پہ, بدماشی پہ, اور بعد میں آپ ان کو پشت بنائی کرو اور جب وہ آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں تو آپ ان کو مروا دو. اور یہ تو پھر ظلم ہے, یہ تو پھر جبر کی نشانی ہے, یہ تو پھر ایک ایسی ریاست ہے. آپ نے سوال اٹھایا کہ آخر کون لوگ ہوتے ہیں جو گنڈا بن جاتے ہیں, گنڈا گردی کا حصہ بن جاتے ہیں. کافی حد تک ہم سرویز دیکھتے ہیں, ہم ریسرچز پڑھتے ہیں, وہاں بتایا جاتا ہے کہ انصاف کی عدم فراہمی, عدم دستیابی بھی ایک بڑی وجہ بنتی ہے ملک میں, معاشرے میں کرائم بڑھنے کی. اس سے کتنا اتفاق رکھتی ہیں آپ؟ تو انصاف فراہم کرنا کس کا کام ہے؟ جوڈیشل برانچ حکومت الگ تو نہیں ہے, حکومت ہی ہے نا, ٹیکسیشن دیتی ہے جنہوں نے انصاف پرووائڈ کرنا ہے. انہوں نے کیا جوڈیشل سسٹم کو آخر کون بہتر کرے گا؟ آپ خود اس جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہیں. یہاں پر کئی سال گزر جاتے ہیں, نسلیں ختم ہو جاتی ہیں, تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, لیکن انصاف نہیں ہو پاتا. سٹل ہم دیکھ رہے ہیں امیر بالاج کیس چل رہا ہے, سنوائی ہوتی ہے, پیشی ہوتی ہے. ایک بڑا ہی ہمیں معروف ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے, تاریخ پر تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. تو اس سسٹم کو آپ خود جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہیں, اس لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کون اس کو بہتر بنا سکتا ہے؟ حکومت اور ریاست, اور سارے کے سارے باشندے. حکومت ریاست ایک دوسرے کی, جو ہماری حکومت ہے, حکومت سے وقت اپوزیشن سے لڑنے میں باز آئے گی تو ان کو پتا ہوگا نا کہ عام عوام کے کیا مسائل ہیں. یہ 50 روپے کا دودھ دے دینا, 2 بجلی کا ریلیف دے دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا, چھوٹے موٹے جلسے کر کے اپنی سیلف obsessed جلسوں میں اپنی پتہ نہیں کس قسم کی اپنی فوقیت شو کرنا. اس سے عام عوام کے مسائل تو نہیں حل ہو رہے. عام عوام مسائل انسٹیٹیوشنلائزیشن سے ٹھیک ہوں گے. آپ مجھے کیونکہ دیکھیے جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے خوراک تو فلسطین میں بھی پہنچ جاتی ہے. رضا, سی سی ڈی جیسے محکمے کا, رضا مجھے سن پا رہی ہیں, سی سی ڈی جیسے محکمے کا انعقاد کر دینا, اس کا اعلان کر دینا کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہی اب ان چیزوں کو مینج کرے گا. اور مجھے کرائم کی شرح میں سی ایم صاحبہ کا خاص طور پر اس بات پر زور تھا کہ مجھے کرائم کی شرح میں
वाज़ेहा कमी दिखनी चाहिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के बनने के बाद। क्या कहती हैं, जुडिशियल सिस्टम के लिए भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जैसे पंजाब पुलिस से हटकर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बना, वैसे ही क्या सजेस्ट करती हैं जुडिशियल सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उन्हें बेहतर करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनना चाहिए, उसकी कारकर्दगी क्या होनी चाहिए? जी, स्पीडी मैकेनिज्म होने चाहिए जस्टिस के लिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रॉपर्ली रेवोल्यूशनाइज करने की जरूरत है, नए मैकेनिज्म लाने की जरूरत है। आपको पुलिस की ट्रेनिंग अच्छी ठीक है रिदा, मैं आपकी पुलिस जानिब में दोबारा सबसे बढ़ती हूँ। हमें मियां आबिद साहब ने वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। सर वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में।